شمار صاحب آپ کے جواب سے ہی کیونکہ آپ نے ایک مثال دی ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی، اسی سے ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا کہ بالکل ایسے ہی اگر ہم اسلام کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معاشی نظام میں ملتا ہے اور سیاسی نظام میں ملتا ہے۔ کچھ علماء کرام ہیں جن کو ہم لوگ سنتے ہیں اکثر، وہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسلامی نظام لے کے آنا چاہیے، لیکن اس کے اپوزٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اور آپ کو جو بھی کیپٹلسٹ اور ڈیموکریسی کے سسٹم چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگ الائن ہو کے چلنا چاہیے۔ تو آپ ان دونوں پوائنٹ آف ویو جو ہیں، آپ کا ان کے بارے میں اسٹینس کیا ہے، یہ تھوڑا بتائیے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بڑے شرارتی آدمی۔ میں نے ابھی اپنی پہلی کتاب کے پہلے موضوعات کھولے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص 6 کلو ہریسہ ایک ٹائم پہ نہیں کھا سکتا، بیمار ہو جائے گا، جی اسی طرح سے علم بھی اس کو اکٹھے پکڑ کے سارے کا سارا کھلا دو تو اس کو بد ہضمی ہو جائے گی، وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن ایک ہی دن میں نازل کر دیتے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی پہلے ہی دن آپ بلاتے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کلمہ ہے، اس کے بعد یہ نمازیں ہیں، اس کے بعد یہ روزے ہیں، اس کے بعد یہ زکوٰۃ ہے، اس کے بعد یہ حج ہے، اس کے بعد یہ حقوق العباد ہیں، اس کے بعد تمہاری اگر 4 سے زیادہ بیویاں تو ان کو طلاقیں دے دو، اس کے بعد تم ہجرت کر لو، اس کے بعد تم جہاد کر لو، ساتھ میں تم شراب پینا چھوڑ دو، ایک لمبی لسٹ دے دیتے۔ کون عمل کرتا اس پہ؟ بالکل ایک پریشر آتا ہے اچھا خاصا۔ ان کو وقت تو چاہیے تھا نا انسانوں کو، تو قرآن کو اللہ نے درجہ بدرجہ بدرجہ نازل کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ انسانوں کو لے کے، انسانوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو تھوڑا 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 کر کے بات بتائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ابھی شاعری کے تھرو، سادہ باتوں کے تھرو ابھی تو یہ بتانا شروع کیا ہے کہ ہاں جی رشتوں سے غم مل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، زندگی کی بیسکس بتا رہا ہوں ابھی۔ یہ کوئی میری 1000ویں ویڈیو کا ٹاپک بنتا ہے جو آپ نے سوال پوچھ لی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ نے پوچھ لیا، میں آپ کو اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں، لیکن اب اس کے تفصیلی جواب کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے ہوگا۔ جی 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 جی۔ دیکھیں بھائی، اگر تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس سے کیا بتاؤ کیا ہے؟ میری بڑے لوگوں سے بڑی دفعہ بات ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ کلیئر ڈائریکشنز نہیں ملتی ہیں۔ نہیں، مجھے بتائیں نا انسٹیٹیوشنز کیا ہوں گے، انسٹیٹیوشنز کے نام کیا ہوں گے، یہیں سے شروع کریں۔ جوڈیشری کیا ہوگی، پارلیمنٹ کیا ہوگی، ایک قبائلی سسٹم میں سب کچھ شروع ہوا تھا، خلافت کہہ دیتے ہیں، اوکے، خلافت کے بعد مجھے بتائیں پچھلے 400 سال میں جو اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنے سارے انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کے نام کیا ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کو کہیں کہ وہ نظام ابھی نافذ کرنا ہے، آدھے گھنٹے میں نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال میں اب نام نہیں لے سکتا لوگوں کے، لیکن جب ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی مذہبی جماعت کو ایک دفعہ آفر کی تھی کہ جی مجھے وہ اسلامی کا نظام کا وہ ذرا بلو پرنٹ تو دیں، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے انہوں نے میرے والد صاحب سے رابطہ کیا تھا اکنامک سسٹم کے حوالے سے، کچھ چیزوں کو کرنے کے حوالے سے، اور جو کہانیاں کھلی تھی نا کہ جب حکمران کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ وہ ماڈل کیا ہے، تو اس کو دینے کے لیے پورا ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس لیے ان باتوں کو آپ رہنے دیں۔ وہ نظام ایگزسٹ کرنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس لیے یہ بات تو میں قطعی نہیں مانتا کہ اسلام کا کوئی ایگزیکٹ اکنامک پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اچھا، دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ میں اس بات کو بھی ہرگز نہیں مانتا کہ یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے ان انسانوں کو تیار کرتا ہے جو ایک اکائی کے طور پر اللہ کے بندے ہوں، پھر خاندانی نظام کے تھرو سوشل سسٹم کو کھڑا کرتا ہے جو کہ اللہ کی مرضی کا سوشل سسٹم ہو، اور اس کے بعد یہ توقع رکھتا ہے کہ دنیا میں جو بھی سوسائٹی، جو بھی سماج ترقی کرتا ہے وہ اپنے نظام بناتا ہے۔ چائنا نے ترقی کی، اپنا ایک نظام بنایا، چلا لیا۔ ویسٹ نے ترقی کی، اپنا ایک نظام بنایا، چلا لیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم ترقی کرے اور اس کے نتیجے میں نظام کریٹ نہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ چھایا ہوا ہے، تو ویسٹ چھایا ہوا کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ویسٹ دنیا پہ رول کر رہا ہے۔ اس کمرے میں سے ویسٹ نکال دیں آپ، بجلی بند کر دیں گے، کیمرہ نکال دیں گے، یوٹیوب بند کر دیں گے، وہ آپ کی زندگیوں میں گھس جاتا نظام۔
وہ آپ کی زندگیوں میں گھس جاتا ہے. ہم مسلمانوں نے کیا نہیں کیا, ہم نے ریت میں سر دے کے کئی سو سال بیٹھے رہے, جہاں پر اپنا نظام بنانا تھا وہاں پر اپنی بادشاہتیں بنا لی. وہ سلطنت عثمانیہ بھی یہی کرتی رہی, ادھر مغل بھی یہی کرتے رہے, ہر جگہ یہی ہوتا رہا. اس سے پیچھے کی کہانیاں بھی ساری یہی ہیں. اس کے بعد آپ نے ادارے ہی نہیں بنائے, آپ نے ایک معاشی ادارہ بنا لیا ہوتا اپنے اصولوں پر. اب آپ بینکنگ کو اسلامک کرنے چلے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ اب دنیا آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے ہیں, تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ بینکنگ کو ہی اسلامی کرنے کی کوشش کریں گے نا. اب آپ اسلام لگا لگا کے ان کے نظام جو کہ انہوں نے بنائی اپنے حساب سے, جو چیز انہوں نے کریٹ ہی اپنے حساب سے کی ہے, اس کے ساتھ اب آپ اسلام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہاں, اسلامی نظام ہونا چاہیے ہے, اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے ہے, اسلامک اکنامک سسٹم ہونا چاہیے ہے, لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن میں کہیں لکھ دیا گیا کہ یہ اسلامک سسٹم ہے, اس کو نافذ کر دو. بلکہ ایسے ہونا چاہیے کہ جو رہنما اصول قرآن نے دے دیے, اکنامکس میں رہنما اصول دے دیے, سود کے بارے میں جیسے بات کر دی ہے, سیاست میں رہنما اصول دے دیے کہ تم آپس میں صلاح مشورے سے فیصلہ کرو گے, اور بھی ہیں. رہنما اصول پکڑیں گے اور ایک قوم ترقی کرے گی. وہ قوم سماجی طور پہ ترقی کرے گی, معاشی طور پہ ترقی کرے گی, سیاسی طور پہ ترقی کرے گی. اس کے نتیجے میں وہ انسٹیٹیوشنز بنائے گی. وہ انسٹیٹیوشنز اسلامی نظام ہی ہوں گے, اس لیے کہ وہ ان مسلمانوں نے بنائے ہوں گے جو اپنا پورا ذات کا تزکیہ اور معاشرے کا تزکیہ کر کے ادارے بنانے تک پہنچ گئے. یہ سارا سٹیپ سکپ کر کے آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں؟ نہیں آ سکتا. دنیا میں کوئی بھی نظام نہیں آ سکتا. آسٹریلیا کے ایبوریجنس کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے آگے ہیں ویسٹ, ہم اپنا ایبوریجنس کا ایک اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم لائیں گے. بھائی تمہارا ان کے مقابلے میں تم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, تم نے بلڈ ہی نہیں کیے وہ سسٹم. جب آپ وہاں پہنچتے تو آپ سے بڑے ادارے کھڑے کر کے بیٹھے ہوتے, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ان پہ قابض ہو جاتے. تو مختصر بات یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام آ جائے, اسلام کا معاشی نظام آ جائے, آئی ایم آل فار اٹ. لیکن وہ نظام کہیں پر لکھا ہوا پڑا نہیں ہے کہ اٹھا کے نافذ کر دینا ہے. وہ نظام ہم نے بنانا ہے, یہ تکلف کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے. اور یہ بات تو میں بالکل بھی نہیں مانتا کہ جناب اسلام بس ذات کا مسئلہ ہے, ذات کا مسئلہ ہے, یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو میں قطعی نہیں مانتا. آئی ایم آل فار اسلامک پولیٹیکل سسٹم, آئی ایم آل فار اسلامک اکنامک سسٹم. بٹ اس طرح نہیں کہ بس مجھے پاور دے دو تو میں کر لیتا ہوں. کتابیں لکھیں, انہوں نے پہلے کتابیں لکھی ہیں, اور داس کیپٹل لکھی گئی ہے, کیپٹلزم بعد میں آیا. ٹھیک ہے, اب مجھے آ کے لوگ بتائیں گے کہ جی ہم نے بھی کتابیں لکھی ہیں. میں اس بحث میں بھی فی الحال نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ہم نے اپنے ادارے نہیں بنائے جو ہمارے مزاج کے مطابق, اسلام کے مزاج کے مطابق, ہمارے رہنما اصولوں کے مطابق بنے ہوتے ہیں. ہم اس کی قیمت دے رہے ہیں. آج بھی اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو اب ہمیں کرنا یہی پڑے گا کہ آپ یہ پکڑیں کہ ہمارے رہنما اصول کیا ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان اداروں کا سٹرکچر بنائیں. جن لوگوں نے کوشش شروع کی تھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, اقبال کی پڑھیں, دیکھیں وہ پارلیمنٹ کا اس میں کیا نقشہ دے رہے ہیں. اقبال کی شاعری پڑھائی جا رہے ہیں, اقبالیت میں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک پوری پولیٹیکل تھاٹ کو آپ کے رینیسنس کی ضرورت ہے. وہ جب تک نہیں آئے گی نظام نہیں آ سکتا. وہ آئے گی تو جو نظام آئے گا وہ اسلامی ہی ہوگا. اور پلیز ایسے سوال ذرا تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دیں.